اور اتنا بڑا آتش کدا تھا، اور ہزاروں مجوسی اس کے آس پاس بیٹھ کے آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے چونکہ روزہ رکھا ہوا تھا، عبادت گزار تھے، افطاری کا وقت قریب آیا تو اپنے مرید حضرت فخر الدین سے فرمانے لگے، فخر الدین افطاری کا وقت بیٹے قریب ہو گیا ہے، جاؤ نا وہ سامنے سے آگ جل رہی، تھوڑی سی آگ لے آؤ تاکہ روٹی کا بندوبست کریں۔ تو حضرت فخر الدین فرماتے میں گیا، ان مجوسیوں کو کہا بھی تھوڑی سی آگ دے دو، ہم نے روٹی پکانی ہے، مسافر ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہم نہیں تقسیم کر سکتے، ہم اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ آ کر کے میں نے کہا حضور مجوسیوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا۔ تو خواجہ عثمان ہارونی خود خراما چلے، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خواجہ صاحب جب وہاں پہنچے، مجوسیوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے، آس پاس مجوسی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے جاتے ہوئے ایک لفظ بولا، آپ نے فرمایا اس آگ کو پوج رہے ہو جو تھوڑے سے پانی سے بجھ جاتی ہے، جس کی زندگی بہت مختصر ہے، پانی ڈالو تو بجھ جاتی ہے، یہ ان کی حقیقت ہے۔ اس خدا کی پوجا کرو جو اس آگ کا بھی خالق ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، انہوں نے ذرا غصے سے دیکھا تو خواجہ عثمان ہارونی، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مجوسی کی گود میں مجوسی کا بیٹا تھا چھوٹا سا، خواجہ صاحب نے پکڑا، اس سے پہلے خواجہ صاحب فرمانے لگے کیوں پوجتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے پوجتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں یہ جلائے گی نہیں۔ فرمایا پریکٹیکل کر لیں، اگر اس نے ابھی جلا دیا تو جو اب نہیں تمہیں چھوڑے گی قیامت کو کب چھوڑے گی؟ انہوں نے کہا جی آگ کا کام ہی جلانا ہے، آگ تو جلاتی ہے، پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ نہ جلائے۔ آپ نے نا اس سردار کی گود سے بچہ لیا اور آگ کے اندر کود گئے۔ وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہائے ہمارا بچہ، ہائے ہمارا بچہ۔ خواجہ صاحب کتنی دیر اس آگ کے اندر رہے، اور جب واپس پلٹے تھے آگ نے جلانا کیا تھا، دھویں کا اثر بھی نہیں نظر آ رہا، دھویں کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایک بال کیا جلانا تھا، دھویں کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو چھوڑا، بچے کو پکڑا، بچے سے پوچھ شروع کر دی، کیا دیکھا؟ اس نے کہا اندر تو گلے گلزار بنا ہوا تھا، اندر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو خواجہ صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم کے پیارے رب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نار کو گلزار بنانے والے، آج تیرے نبی کے دین کی عظمت کی بات ہے، آج بھی جس طرح تو نے نار کو ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار کیا تھا، اے میرے مولا اس آگ کو، اس آتش کدے کو اپنے نبی کے دین کی عظمت کے لیے ٹھنڈا کر دے، سلامتی والا کر دے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، آگ گلے گلزار بن گئی۔ اس بچے نے بتایا وہاں تو آگ کا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب خواجہ صاحب کی یہ کرامت دیکھی اور آپ کے ہاتھ پہ ہزاروں مجوسیوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، آپ نے پھر وہاں مسجد بنائی جہاں آتش کدا تھا، 2.5 سال وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کی۔ جو سردار تھا مجوسیوں کا، اس کا نام عبداللہ رکھا، جو اس کا بیٹا تھا جس کو آگ میں لے کر کے داخل ہوئے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اسلام کو پھیلایا ہے۔ آج ہم ان کا ذکر نہ کریں تو پھر اور کیا کریں؟ ہمارا حق بنتا ہے، ہم تک اسلام پہنچا ان کی برکت سے ہے بھائی۔